سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا تاکہ آپ اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے دو باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ ایسی نازل ہوئی، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ایسی نازل ہوئی جسے صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں ایسا حکم نازل ہوا کہ اس حکم پر اگر بندہ عمل کرے تو بندے کا تعلق مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کی بنیاد پر حضور سے تعلق زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی اور میدان محشر میں بھی قائم رہتا ہے۔ اس آیت پر عمل کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس آیت پر عمل کرنے والے کو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ روزانہ یہ آیت کریمہ جس کی ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، یہ آیت کریمہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، ہر جلسے میں سنتے ہیں، ہر پروگرام کے اندر سنتے ہیں، ہر مسجد میں سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد سنتے ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ عز و جل نے کسی اور مہینے میں نازل نہیں فرمائی، اس آیت کریمہ کو اللہ عز و جل نے ماہ شعبان میں نازل فرمائی۔ وہ آیت کریمہ کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا، اس کی کئی توجیہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں قیام اور روزوں کا حکم میں نے دیا ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں روزے کا حکم حضور نے دیا ہے، رمضان میں روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن شعبان میں روزے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں قیام کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ماہ شعبان کے اندر قیام کا حکم مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ دنیا کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کتنا بڑا عمل ہے، توجہ چاہوں گا۔ آپ اور ہم اگر حضور پر درود نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نہ تھے، ہم نہ تھے، جان نہیں تھی، جہاں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہ تھا، تب سے درود کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ نہ ہوگا تب بھی درود کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بندے تو پڑھ یا نہ پڑھ، اللہ ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ برکت والی آیت اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے تو اسی ماہ مبارک میں نصیب ہوئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا۔ اور دوسری بات،
ہم کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے، کعبہ کی طرف ہے نا؟ آپ جانتے ہیں اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو مسجد قبلتین کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے روز نماز ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی شعبان کی 15 تاریخ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش بیت المقدس کی بجائے کعبے کو اللہ قبلہ بنا دے۔ تو اللہ نے کعبے کو قبلہ بھی بنایا تو اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو بنا دیا، جس کی طرف آج ہم اور آپ سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ اور کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ہم چاند کے سلسلے میں اتنے متفکر نہیں ہوتے، اعلان کے سلسلے میں متفکر ہوتے ہیں کہ کہیں سے اعلان آ جائے، اور اب تو زیادہ تر مسلمان چاند کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں، اب چاند دیکھنے کی مسلمان کوشش نہیں کرتا۔ تو 5 مہینوں کے چاند کو دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں، کوشش کریں کہ 5 مہینوں کا چاند ضرور دیکھنے کی کوشش کریں کہ بہار شریعت میں حضرت علامہ وبالفضل اولانا صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شعبان کا چاند دیکھنا، رمضان کا چاند دیکھنا، شوال کا چاند دیکھنا، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علماء دیکھتے ہیں، سنی جمعیت العلماء کے ذمہ داران دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا دیکھنا یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ماہ مبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے شعبان کے مہینے کے چاند کے دیکھنے کی وجہ؟ تو فرمایا گیا اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کا چاند کیوں دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ تو فرمایا روزہ رکھنے کے لیے یہ چاند دیکھنا فرض واجب کفایہ ہے کہ چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن فوراً ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شوال کا کیوں؟ روزہ ختم کرنے کے لیے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا تو ہم روزہ رکھنا ختم کر دیں، اور اسی کے ساتھ ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کے لیے تو اس کی وجہ ہے بقر عید کے لیے، تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اپنے مذہبی تہوار کو اور عیدین کو، روزوں کو، ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر کر سکیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو کئی لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا کوئی ایسا بندہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، متشرع ہے، اور اس کی نگاہیں چاند دیکھنے کے لیے آسمان پر اٹھتی ہیں اور اسے چاند نظر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گواہی لے کر کے قاضی کے پاس پہنچتا ہے اور قاضی اعلان کر دیتے ہیں، تو سب کے روزے بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں، سب کی تراویح بھی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اب چاند دیکھ کر گواہی دینے والا اور چاند کی گواہی دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیا کیا کرتے تھے؟